جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہماری انٹرنل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے سربراہان کا، اس کے سلسلے میں ہماری ایک مشاورتی اجلاس تھا جس کو چیئر نواز شریف صاحب نے لندن سے کیا، حمزہ شہباز شریف صاحب، اور پنجاب میں جو ہمارے لاہور میں قائدین ہیں انہوں نے زوم پہ شرکت کی۔ تو اس میں ہمارا لانگ مارچ کے اوپر اور استعفوں کے اوپر اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکس ہوا۔ اور احسن صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات ابھی کی، مجھے نہیں پتا، ہم لوگ اندر میٹنگ میں تھے کہ ان کے وزراء نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن بہت ہی بری بات ہے۔ ہم اپنی دور حکومت میں اور اس کے بعد ہم سنتے آئے کہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو گئی، مسلم لیگ نون کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون اداروں پہ تنقید کرتی۔ تو مسلم لیگ نون کے خلاف تو کبھی یہ الزامات سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن شاید آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پہ تنقید کرنا کیا ہوتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہونا کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈسکہ میں یا نوشہرہ میں یا وزیر آباد میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے اور شہروں میں اگر آپ کو ووٹ نہیں ملے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ وہ بدلہ آپ الیکشن کمیشن سے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بدترین دھاندلی کے باوجود آپ کو ووٹ نہیں ملے، لوگوں نے آپ کو الیکشن آفٹر الیکشن آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ کی دھاندلی کے باوجود۔ اور وہ جو ڈسکہ میں ہوا اس میں پورا دن فائرنگ جس طرح ہوئی، خوف و ہراس پھیلایا گیا، وہ پورے پاکستان کی عوام نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا۔ اور جس طرح تھیلے اٹھا کے یہ لوگ بھاگے وہاں سے، اتنی بدترین دھاندلی تو شاید ڈکٹیٹرز کے ریفرینڈمز میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ اور اس کے بعد آپ کا تب بھی بس نہیں چلا، تب بھی آپ کے ووٹ پورے نہیں ہوئے، تو آپ نے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی معافی مانگتے، ایک ادارے پر حملہ آور ہونے کی معافی مانگتے، اس کے لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے کی معافی مانگتے، ان کو 14 گھنٹے اغوا رکھنے کی معافی مانگتے، آپ الٹا ادارے پر حملہ آور ہو گئے۔ اور جس ادارے کو آپ نے خود، جس کے اراکین کو آپ نے خود اپوائنٹ کیا، تو اب پوری پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پولیس کیا ہوتے ہیں، اداروں پر حملہ کرنا کیا ہوتا ہے، اور جب ایک الیکشن کی بات آتی ہے تو تب جو بھاشن آپ پوری دنیا کو دیا کرتے تھے وہ کس طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ جی اور کیا؟ یہ بتائیے گا کہ آج ایک چیز یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ استعفے دے رہی ہے، اور کیا مولانا فضل الرحمان کو آپ کی طرف سے اتنی انتظامی کروائی گئی ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ تمام جو نون لیگ استعفے ہیں ہم ان کو دینے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، ایک سیکنڈ، نہیں ایڈ نہیں، شکریہ، باری باری آپ کو ابھی میں، آپ اس کے بعد سوال کر لیجئے گا۔ یہ ڈسکشن ہماری جاری ہے اور کل پی ڈی ایم میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کو پھر فائنلائز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈسکشن ابھی ہماری جاری ہے۔ آپ بتائیے۔ آپ یہ کہتی کہ آپ نے سنا نہیں کہ حکومت نے کیا الیکشن کمیشن پہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی گستاخی ہو جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ دوسرا سوال اسی حوالے سے استعفوں کی کہ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ نے مکمل بینڈ مولانا صاحب کو دے دیا استعفے سے متعلق، تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی؟ یہ بھی کل کے اجلاس کے بعد کافی کلیئر ہو جائے گا کہ کیا کنسنسس ہوتا ہے اور کون سی جماعت کہاں کھڑی۔ اور ای سی پی کے بارے میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب میں پہلے دے چکی ہوں۔ جی یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب جو ہے وہ کشتیاں جلا کر نکلے ہیں اور ایک آواز اٹھائی ہے، آپ بھی آواز اٹھائی ہے، جتنی آواز اور پھر ابھی اٹھائی جا رہی ہے، ماضی میں ہمیں مثال نہیں ملتی، تو پیپلز پارٹی اسپیس مانگ رہی ہے۔ وجوہات کیا ہے کہ لانگ مارچ سے بھی وہ ذرا ہچکچاہٹ کا شکار ہے، استعفوں کے معاملے میں بھی پیچھے مولانا فضل الرحمان نے آج دو کو کہہ دیا ہے کہ اس کے بغیر استعفوں کے بغیر لانگ مارچ غیر مؤثر ہوگی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جتنی توانا آواز اب اٹھ رہی ہے وہ ماضی میں شاید کبھی اٹھی نہیں۔
تو اس کے دو مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آواز اٹھ بھی رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. تکلیف آواز اٹھنے کی نہیں ہے جتنی آواز کی عوام کے اندر پذیرائی کی ہے, اور عوام نے جس طرح اس آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے ظلم اور انتقام کے باوجود. آئی تھنک یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے, اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب کسی بہتر مستقبل کی طرف بڑھے گا, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سویلین سپریمیسی جہاں ہو, جہاں اچھی جمہوریت ہو, جہاں ووٹ کی عزت ہو, جہاں ایسے حکمرانوں کو انسٹال نہ کیا جائے, نہ سروں پہ مسلط کیا جائے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے اٹھ کر اور اچانک آ کر 22 کروڑ افراد کی قسمتوں کے مالک بن جائیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں مہنگائی اور لاقانونیت سے اور اپنی جو نااہلی اور نالائکی سے. تو اس چیز کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہونے جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اور بطور ینگر جنریشن کے پاکستان کے اندر میں اس چینج کو سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا؟ استعفوں کے معاملے پہ. جی, استعفوں کا معاملہ ابھی کل کلیئر ہو جائے گا نا. کل کا اجلاس آئی تھنک اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور پی ڈی ایم ہاں 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, لیکن ہر جماعت کے اپنے کوئی پولیٹیکل ویوز ہیں, ان کی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, وہ ان کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی ان سب کے باوجود پی ڈی ایم متحد ہے اور ایک لارجر ایجنڈا پہ متحد ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ جو نہیں مانتے اس وقت استعفے پہ ان کو منانے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ہم نے بھی مانی ہے ان کو بھی عوام کے لارجر انٹرسٹ میں اس حکومت سے نجات کے لیے پورا آخری دھکا ضرور لگانا چاہیے. جہاں تک آپ نے آواز کی بات کی, تو میں نیب نے جو میرے خلاف اپلیکیشن دی ہے ہائی کورٹ میں, اس کی آج ہیئرنگ تھی. اس میں وہ اپلیکیشن ان اٹ سیلف ایک بہت مضحکہ خیز اپلیکیشن تھی, جس کے اندر نیب نے اپنے آپ کو جو آئینی اور قانونی نیب کی ذمہ داریاں تھیں اس سے ہٹ کے نیب نے وہ ذمہ داریاں اپنے آپ کو خود ہی سونپ دیں. سنا تو یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے, تو اکاؤنٹیبلٹی میں تو وہ صرف الزامات اور انتقام تک رہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ رہا وہ, اس میں وہ ناکام ہو گئے. جب کوئی ان کو, یہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب نیب بھگت آئے ہیں الحمدللہ, آپ سرخرو ہوئے, کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تو اس میں جب وہ فیل ہو گئے بری طرح, تو اب نیب نے ایک ٹھیکیداری خود ہی اپنی وہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب وہ سیاستدانوں کے اور عوامی نمائندوں کے بیانات بھی جانچا کرے گا. تو وہ یہ پلی لے کر کورٹ میں آج گئے کہ مریم نواز ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ بیانات دے رہی ہیں, سیاسی بیانات اداروں کے بارے میں دے رہی ہیں. اس کے بارے میں صبح بات کر چکی ہوں, لیکن آج بڑی مضحکہ خیز ایک بات ہوئی. جب ان کو کورٹ نے یہ پوچھا, میں نے ریمارکس سنے, تو انہوں نے کورٹ میں یہ پوچھا کہ آپ کہاں سوئے ہوئے تھے, آپ کو 1.5 سال بعد اچانک یاد آیا کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے, اور آپ نے کیوں یہ بات پہلے نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی مصروفیات کے باعث ان کے جلسے جلوس ہو رہے تھے, سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے, اور میں تو بڑی حیران ہوئی. میں اس لیے حیران ہوئی کہ میری والدہ جب بیمار تھیں اور اب نیب کی عدالت میں اور میرے والد روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے تھے. 8 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس میں جب میری والدہ کو کینسر ہوا اور ان کے جو سرجریز ہوئیں, اس کے بعد ان کی جب حالت خراب ہوئی, تو ہم نے نیب کورٹ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اپنی والدہ کے 1 ہفتے کی چھٹی دی جائے تاکہ ہم اپنی والدہ کی عیادت کر سکیں. تو اس وقت ہمارا مذاق اڑایا گیا. اور پھر جب میں اور میرے والد میں اپنی والدہ کی عیادت کے لیے وہاں گئی 1 ہفتے کی چھٹی پہ نیب سے, تو وہاں میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں, آئی سی یو میں تھیں, کوما میں تھیں, ریسپریٹر پہ تھیں, اور انہوں نے انتقام کی حد دیکھیں. انہوں نے وہاں, میری والدہ ابھی ریسپریٹر پہ تھی, کچھ شرم آ جاتی ہے, حیا آ جاتی ہے انسان کو, انہوں نے وہاں میرے والد کو اور مجھے انہوں نے سزا سنائی. ان کو 10 سال, مجھے 7 سال. اس کے بعد
جب ہم سزا کاٹنے آ گئے، سزا کاٹی. اس کے بعد جب دوبارہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے اور ان کو اچانک تکلیف ہو گئی جب یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گئے، تو میں نے کشمیر جانا تھا. ان کو اچانک بہت تکلیف ہو گئی تو انہوں نے میرے والد مریم جلسے جلوس کر رہی ہیں اور مریم سینٹ کے الیکشنز میں مصروف ہیں، تو اتنی دریا دلی دکھائی کہ میرے انتظار کیا کہ میں فارغ ہو جاؤں تب وہ مجھے دوبارہ کورٹ لے کے جائیں، میری ضمانت کینسل کرنے کا جو ہے وہ مقدمہ دائر کریں، اپلیکیشن دائر کریں. بڑی مضحکہ خیز بات ہے بھائی. مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ نیب کو کب سے مریم نواز کا اتنا خیال آنا شروع ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، اپلیکیشن میں یہ لکھ کے لے کے جا رہے ہیں کہ مریم نواز اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں، بیانات دیتی ہیں. دوسری طرف آج عدالت کے جھنجھوڑنے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جلسے جلوسوں، سینٹ کے الیکشنز اور وہ سب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے پورا موقع دیا تاکہ وہ کھل کر وہ بیانات اور بھی زیادہ دے سکیں. تو میں نے تو کبھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے، جو اپلیکیشن ہے نیب کی، وہ پینک میں لکھی گئی ہے، وہ مریم نواز کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو لانگ مارچ سے پہلے قتل کرنے کے لیے، روکنے کے لیے لکھی گئی ہے. اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس میں انہوں نے اپنے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس تو ظاہر ہے ان کے پاس قانونی دماغ بھی ہیں، تو کس قسم کی بچوں والی امیچور ایپلیکیشن لے کر آپ کورٹ چلے گئے ہیں. بھئی اگر ایپلیکیشن ہی دائر کرنی تھی تو کوئی ایسی کرتے کہ دنیا کو یقین تو آتا. میم یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے خلاف نیب دی ہے، دوسری طرف جو ہے لطیف صاحب کے خلاف بھی غداری کے مقدمات کے لیے درخواستیں دی جا رہی ہے، اس کی آپ کیا؟ مسلم لیگ نون کے لیے تو اب تو یہ کوئی نئی بات ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون ایک اصول کی لیے جو کھڑی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، اس میں صرف جاوید لطیف صاحب ہی نہیں بلکہ جتنے میرے ارد گرد کھڑے ان میں سے بیشتر جو ہے وہ انتقام کو بھگت آئے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں اور سر اٹھا کے بھگت رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر بھی پی ایم ایل این اسٹینڈز یونائٹیڈ، پی ایم ایل این اسٹینڈز یونائٹیڈ انڈر دا لیڈرشپ آف محمد نواز شریف صاحب. اور اب یہ جو باری ہے جوابات دینے کی، وہ اس جعلی حکومت عمران خان اور اس کے سب حواریوں کی ہے. اب آپ ضمنی الیکشن میں دیکھیں گے، ضمنی الیکشن ہمیشہ سنتے جیتی ہے، لیکن ضمنی الیکشن میں بھی لوگ مسلم لیگ نون کو جتوا رہے ہیں. آپ کو کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم سے ایک جماعت، چاہے اس کی کوئی مجبوری ہے یا جو بھی ہے، تو آپ لوگ کیا اب اس کو دیکھتے رہیں گے یا وے فارورڈ کیا ہے؟ کل یہ بات ہوگی، اور اگر مسلم لیگ نون یہ فیل کرتی ہے کہ بڑی جماعت ہونے کے ناطے، بڑا ووٹ بینک ہونے کے ناطے اور عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کے ناطے اگر اس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ضرور غور کرے گی. لیکن امید مجھے یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں وقت کی نزاکت کو سمجھیں گی، گرتی ہوئی دیوار کو ایک آخری دھکا دینے کی پوری کوشش کریں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اب ٹکنے والی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ اس حکومت کو خود نظر آ رہا ہے کہ یہ اب ٹکنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا دوبارہ